اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ عزیزان محترم، مسلسل آپ اس ماہ مبارک رمضان کی ان راتوں میں گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں، اور آج اس سلسلے کی ایک ایسی گفتگو اور ایک ایسی بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ جو اس مبارک مہینے میں ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ معمولاً اس پر اعتراضات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ذہنوں میں شبہے بھی بہت زیادہ پیدا بھی ہوتے ہیں یا کبھی کبھی پیدا کیے جاتے ہیں، لہٰذا اس بات کو سمجھنا اور اس بات کو درک کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ وہ اصل مسئلہ کیا ہے پہلے اسے واضح کر دیا جائے اور پھر اس کے راہ حل کی طرف ہم آپ کو لے کر آئیں گے۔ میں نے پرسوں کی گفتگو میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ اس مبارک مہینے میں تم سب اللہ کے مہمان ہو۔ اس سلسلے میں ایک شبہ جو ذہن میں پیدا ہوتا تھا اس کا کل میں نے اس کا ازالہ کیا تھا، آج اسی سلسلے میں پیدا ہونے والا یہ دوسرا شبہ ہے، اور یہ کوشش رہے گی کہ ان 5 دنوں میں جو اب 2 دن اور باقی بچے ہیں انہی شبہات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ وہ جو شبہ آج مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ اصل ہے کیا؟ انسان جب دین کی بارگاہ میں آتا ہے اور دین سے قریب ہونے لگتا ہے تو پھر دنیا کی بہت ساری چیزوں کو خود بخود وہ اپنے لیے حرام کرنے لگ جاتا ہے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ دنیا کی بہت ساری چیزوں کو وہ دین کے خلاف سمجھتا ہے۔ اور اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک اپنے لیے پابندی لگا دی، ایک بارڈر بنا دیا، اس بارڈر کے اندر رہیں گے تو دین میں رہیں گے، اس بارڈر کے اس طرف چلے جائیں گے تو دین سے ہم دور ہو جائیں گے۔ اور اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اپنے لیے وہ باؤنڈری کھینچ دی، ہم نے ایک بارڈر بنا دیا، اب اس بارڈر کے اس طرف جتنے لوگ ہیں وہ دین والے سمجھے جاتے ہیں، اور جتنے بھی اس باؤنڈری کے اس طرف ہیں ان سب کے بارے میں ہمارے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ یہ افراد وہ ہیں کہ جو دین دار نہیں ہیں، دین سے باہر ہیں۔ یہ مسئلہ ماہ مبارک رمضان میں بھی آتا ہے، اور یہی وہ مسئلہ ہے جو محرم الحرام میں بھی آتا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟
محرم الحرام سرکار سید الشہداء کے ہم مہمان ہوتے ہیں، ماہ رمضان المبارک ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، تو اب یہیں سے وہ باؤنڈری کھچنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے مہمان ہیں تو اب انہیں سادے قسم کا کھانا کھلایا جائے، اللہ کے مہمان ہیں تو بالکل نارمل قسم کا کوئی کھانا ان کے سامنے لا کر پیش کر دیا جائے۔ اللہ کے مہمان ہیں تو اگر صرف کھجور ہی سے کام چل جاتا ہو تو وہی دے دیا جائے بس۔ اور یہی مسئلہ ماہ محرم میں بھی آتا ہے کہ امام حسین کے مہمان ہیں، یہ تم اچھے سے اچھا کھانا کیوں کھلا رہے ہو؟ محرم الحرام ہے، امام حسین کے غم کا مہینہ ہے، یہ تم نے بہترین ہوٹل سے کھانا کیوں منگا کے کھلایا؟ یہ مسئلہ، اور جب اس کو صحیح رنگ دینا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ اچھا کھانا یہ انسان کے زہد کے خلاف ہے۔ یہ لفظ زہد آ گیا بیچ میں۔ اب جب زہد لفظ آیا تو اب خود بخود انسان یہ سوچتا ہے کہ بات تو صحیح کہہ رہی ہیں، اگر زہد کا یہی تقاضا ہے تو پھر اچھے کھانے نہ کھائے جائیں، اور بات آگے بڑھتی ہے اچھے فلیٹس میں نہ رہا جائے، اور بات آگے بڑھتی ہے اچھے سے اچھی گاڑی نہ خریدی جائے، اور بات آگے بڑھ جاتی ہے فلائٹ میں سفر کرنا لوگوں کو لگتا ہے کہ زہد کے خلاف ہے، لہٰذا مثلا گاڑی سے، ٹرین سے، بس سے سفر کر لیا جائے۔ پھر یہ زہد جب انسان کے ذہن میں آنا شروع ہوا تو اب نتیجہ یہ کہ ایک باؤنڈری ہم نے کھینچی، اور اس باؤنڈری کے اندر جتنے کام ہیں وہ دین کے ساتھ ہیں، جو بھی اس باؤنڈری کے باہر ہے وہ دین کے خلاف ہے، زہد کے خلاف ہے۔ ان کو دیکھیے آپ 5,000 کے موبائل کو استعمال کر سکتے تھے، جا کے آئی فون لے کے آئے ہیں جو مثلا 75,000 کا ہے، یہ لیجیے، یہ زہد کے خلاف ہے۔ یہی تو ذہن میں فکر آتی ہے نا۔ انہیں دیکھیے، یہ چاہتے تو اولا اوبیر بک کر کے جا سکتے تھے، یہ BMW خرید کے انہوں نے اپنے گھر میں کیوں رکھی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ان کے پاس گاڑی کی ضرورت تھی، ایک گاڑی لے لی تھی، یہ گھر میں دوسری گاڑی کیوں خریدی گئی؟ ایک ماں باپ کی ایک اولاد ہے، 1,000 اسکوائر فٹ کے گھر میں یہ رہ سکتے تھے، یہ 5,000 اسکوائر فٹ کا گھر لے کے کیوں رہ رہے ہیں؟ تصور ہے نہیں ذہن میں؟ یہ جو فکریں ذہن میں پیدا ہوتی ہیں، اب نتیجہ یہ ہے عید آ رہی ہے، اب وہ اس عید کے موقع پر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کس نے کتنا مہنگا کپڑا پہنا۔ یہ جو آپ نے کپڑا پہنا اتنا مہنگا، یہ آپ نے زہد کے خلاف کیا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد میں آنا تھا تو 600 روپے کا کرتا خرید کے نماز پڑھنے کے لیے چلے آتے، یہ 25,000 کا سوٹ پہن کے کیوں اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے؟ کیا ہے نہیں تصور؟ یہ جو ایک انسان کے ذہن میں کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ زہد کے معنی ہے دنیا کو چھوڑ دیا جائے، ذرا سا اچھی گھڑی دیکھ لی، ذرا سا اچھا کپڑا دیکھ لیا، اچھے شوز پہنے ہوئے دیکھ لیا، مثال کے طور پہ اچھا چشمہ دیکھ لیا، یہ ساری چیزیں کبھی آپ زہد کے خلاف کر رہے ہیں، آپ دنیا دار ہو گئے ہیں، آپ دنیا میں ڈوبتے جا رہی ہیں، آپ نے وہ کام کیا ہے جو دین کے خلاف ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ اب خود ہی نہیں بلکہ گھر میں موجود کبھی کبھی زوجہ اور بچے حتیٰ پیرنٹس بھی اذیت میں ہوتے ہیں۔ اچھا گھر موجود ہے لیکن کھانا اچھا نہیں بنے گا، اچھا کھانا بھی بن جائے گا بہترین تو کم از کم اچھے کپڑے نہیں پہنے جائیں گے، پتا ہے کہ بیڈ شیٹ پرانی ہو چکی ہے نہیں خریدے، کیوں؟ زہد یہی ہے کہ جب تک پھٹ نہ جائے اس کو استعمال کیا جائے۔ گھر میں برتن کچن میں پرانے ہو چکے ہیں، اب یوز نہیں ہو پائے گا، نہیں تب تک چینج نہیں کریں گے جب تک یہ یوز کیے جا سکتے ہیں، ورنہ میرا زہد پکڑا جائے گا، میں زہد کے خلاف نہیں کروں گا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خود بھی اس باؤنڈری کو کھینچ دینے کے بعد اپنے لیے بھی اذیتیں پیدا کرتا ہے، دوسروں کے لیے بھی اذیتیں پیدا کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ نہ جانے کتنے لوگوں نے اعتراض کیا ہے، مسجد میں اتنی اچھی افطاری کیوں ہوتی ہے؟ افطاری کے معنی ہے لوگوں کو بس معمولی قسم کا کھانا کھلا دیا جائے، اچھا کھانا کھانا ہے جاؤ اپنے گھر میں کھاؤ، مسجد میں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہی اعتراض مجلسوں میں بھی ہوتا ہے، عام قسم کا کھانا کھلا دیجئے، یہ بریانی کیوں کھلا رہے ہیں آپ؟ یہ چکن اور مٹن کیوں کھلا رہے ہیں آپ؟ عام قسم کا سادہ جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ مثلا کڑی کھچڑی کھلا دیے بس ہو گیا، یا آپ نے کھچڑا کیوں کھلایا، یا آپ نے بہترین کھانے کیوں کھلائے، یا آپ نے اتنا مہنگا
کیوں انتظام کیا، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں تصور یہ پیدا کرتی ہیں، یہ سب زہد کے خلاف ہے۔ لہٰذا نہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، نہ ہمارے ساتھ اس معاشرے کو، سوسائٹی کو ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ جو بہت سے ذہنوں میں پایا جاتا ہے، اور جب دلیل دی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ دلیل دینے کے لیے وہ ہمارے پاس روایتیں ہیں، حدیثیں ہیں، واقعات ہیں کہ سرکار امیر المؤمنین اپنے زانوں سے روٹی توڑ کر اس روٹی کو استعمال کرتے تھے، پانی میں ڈبو کے نرم فرماتے تھے، کھا لیتے تھے۔ کہاں وہ مولا کا طریقہ کار، کہاں آج کا انسان اتنے بہترین کھانے کھا رہا ہے، شالیمار میں جا کے دعوتیں اڑا رہا ہے۔ یہ تو پھر اس کے معنی ہے کہ زہد کے خلاف ہے۔ اچھا کپڑا پہنا، حتی یہ رضا، مولا کی جس رضا کا تصور روایتوں میں بیان کیا گیا ہے وہ بالکل معمولی قسم کی ہے۔ اب اگر اس کے مقابل آپ علماء کی ابا اور رضا کو دیکھ لیجئے، کہا جائے کہ یہ زہد کے خلاف ہے، یہ تو دنیا دار ہیں۔ یہ تصور بہت سارے اوقات ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، اور اس کا حل تلاش کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر ہماری زندگی ہی نہیں بلکہ ہم سے جتنے وابستہ ہیں ان سب کی زندگی مشکلات میں آ جاتی ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ کیا؟ ہم نے زہد کے اصل معنی کو سمجھا ہی نہیں۔ ہمارے ذہن میں تصور یہ ہے کہ زہد یعنی دنیا کو چھوڑ دینا، اور بعض لوگ دیکھیے، اسی لیے بعض جوان میرے پاس آتے ہیں کہ مجھے مثلاً یہ کام نہیں کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا ہے، میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ بات ابھی شروع ہو رہی ہے، جا کے ختم کہاں پر ہوتی ہے کہ پھر انسان دنیا چھوڑ دیتا ہے۔ حتیٰ ایسے افراد موجود ہیں کہ جو شادی پر تیار نہیں ہیں، حتیٰ ان کے گھر میں اگر شادی ہو گئی، اولاد بھی ہو گئی، پھر بھی اولاد اور بچوں کو چھوڑ کے جا رہے۔ کیوں؟ میں تو زاہد ہوں، میں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے۔ ترک دنیا کے یہ معنی ہے، لذات دنیا کو چھوڑ دینے کے یہ معنی ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، تاریخ میں ایک بڑا قیمتی واقعہ ہے، آپ نے شاید نام سنا ہو۔ اس شخص کا نام ہے کہ جو روایتوں میں جس کا ذکر ملتا ہے اس کا نام ہے علا بن حارث۔ یہ وہ انسان ہے کہ جو امیر المؤمنین کا بڑا چاہنے والا تھا۔ اس کا ایک اور بھائی ہے عاصم بن حارث، ظاہر ہے کہ یہ دونوں سگے بھائی ہیں۔ امیر المؤمنین کے ساتھ ایک جنگ میں یہی علا زخمی ہوئے۔ اچھا یہ امیر المؤمنین کی اگر امیر المؤمنین کی وہ ابا والی سیرت ہمارے ذہن میں ہے تو یہ سیرت بھی تو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے جو اب میں عرض کر رہا ہوں۔ امیر المؤمنین کی سیرت میں ملتا ہے کہ دو افراد، ایک وہ کہ جو امیر المؤمنین کی بنا پر کچھ بھی، کہیں بھی، کسی بھی وجہ سے امیر المؤمنین کی بنا پر اگر وہ زخمی ہوا ہے یا شہید ہوا ہے، امیر المؤمنین کی سیرت میں ہے کہ اگر زخمی ہے تو اس کی عیادت کرنے مسلسل جاتے تھے، اور اگر شہید ہوا ہے مولا کے نام پر، مولا کی راہ میں، تو مولا ہمیشہ اس کے گھر والوں کا خیال رکھتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر واقعاً سیرت ہے تو اگر اہل بیت اطہار کی محبت میں کوئی زخمی ہوا تو ہمیں بھی اس کی عیادت کرنے جانا چاہیے۔ اہل بیت اطہار کے لیے کوئی شہید ہو گیا تو ہمیں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ آج جیسے مشہد مقدس میں اس ایک مرد مومن کو، ایک عالم دین کو قتل کر دیا گیا، دشمنوں نے قتل کر دیا، ہمارے دل میں اس کے لیے نرمی ہونی چاہیے۔ ہم نہیں پہنچ سکتے، کم از کم جہاں پر ہیں اس شہید کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ جو دو زخمی ہیں ان کے لیے ہم اپنی جگہ پر بیٹھ کر ان کی دعا، ان کی صحت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ یہ تو جذبہ ہونا چاہیے۔ مولا کا یہ صحابی علا بن حارث، جن کے بارے میں ہے کہ علا بھی تھا، علا بھی، دونوں طرح سے روایتوں میں وارد ہوا نام۔ یہ علا بن حارث، مولا جس موقع کے اوپر جنگ جمل سے واپس پلٹ رہے تھے، مولا اس اپنے صحابی کی عیادت کرنے کے لیے اس کے گاؤں گئے۔ یہ ایک کوفے کے اطراف کا ایک گاؤں تھا کہ اس گاؤں میں مقیم تھا، اپنے علاقے کا بہت زیادہ پیسے والا انسان تھا۔ علا بن حارث کے گھر جس موقع پر پہنچے، یہ دو اہم پیغام ہیں، ان دونوں پر ہمیں توجہ دینا ہے۔ مولا جس موقع کے اوپر علا بن حارث کی عیادت کرنے کے لیے پہنچے تو ظاہر ہے کہ پہلا کام تو یہی ہوگا، انسان دروازے پہ پہنچے گا۔ اب جو مولا دروازے پر پہنچے، دیکھا اتنا بڑا گھر، بہت بڑا گھر تھا اس کا،
علا بن حارث کا بہت بڑا گھر تھا، وسیع و عریض گھر۔ اب جو مولا داخل ہوئے اور مولا کو جس حجرے تک لے کے جانا تھا، ایک لمبا راستہ مولا نے طے کیا اور اس حجرے تک پہنچے اور پہلا سوال یہ پوچھا کہ اولا کیا اتنا بڑا گھر تمہارے پاس ہے؟ کہاں مولا میرے پاس اتنا بڑا گھر ہے۔ اب یہاں کے اوپر وہ افراد کہ جن کے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ زہد کے معنی ہے کہ بڑے گھر میں نہ رہا جائے، ان کو اس جملے سے اور طاقت مل جائے گی۔ مولا نے فرمایا کہ میں تو نہیں یہ سوچ سکتا کہ میرا ایک صحابی اتنے بڑے گھر میں رہے۔ اب تو جتنے افراد وہ جو پہلے والی باتیں کہی تھی وہ تو خوش ہو گئے کہ واقعاً یہی بات تو ہے۔ اللہ نے کہا کہ مولا یہ گھر مجھے میراث میں ملا ہے، میرے خاندان کا ہے، میرے والد کے ذریعے مجھ تک پہنچا ہے، اور یہ گھر آج میرے اختیار میں ہے، کل آئندہ کسی اور کے اختیار میں ہوگا۔ مولا نے اس موقع کے اوپر 3 ذمہ داریاں دی۔ اگر تم اس بڑے گھر میں رہتے ہو تو پھر تمہاری ذمہ داری ہے کہ یہ 3 کام کرو تاکہ یہ تمہارا بڑا گھر تمہارے لیے آخرت میں بھی مفید واقع ہو جائے۔ توجہ فرمائی، یعنی صرف اللہ سے بڑے گھر کی دعا نہ کیجئے، یہ بھی دعا کیجئے کہ پروردگار مجھے یہ 3 کام کرنے کی بھی توفیق دے۔ توجہ فرمائیں، مولا نے پہلا جملہ فرمایا کہ اگر تمہارا گھر بڑا ہے تو پھر اس گھر میں تمہارے اور ہمارے، یعنی مراد یہ کہ شیعہ، ہمارے اور تمہارے چاہنے والے یعنی شیعہ اس گھر میں مہمان بن کر زیادہ آیا کریں۔ بڑا گھر اس لیے نہیں ہے کہ سوسائٹی میں فخر کیا جائے، بڑا گھر اس لیے ہے تاکہ بقیہ بندگان پروردگار کو اپنے گھر میں مہمان بنایا جائے۔ توجہ فرمائی ایک بات۔ دوسری بات فرمائی کہ یہ بڑا گھر یہ تم اس لیے اللہ نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم صلہ رحم کرو۔ کچھ متوجہ ہوئے آپ؟ اگر ہمارا بھتیجا، میں صرف مثال دے رہا ہوں، خدا نخواستہ آپ میں واقعی ممبر کے واسطے مثال دیتا ہوں، میں کوئی بھی مورد میرے ذہن میں نہیں ہوتا، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرا اپنا ریلیٹیو ہے، میرا مثلاً چچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، حتیٰ میرا اپنا بھتیجا، اپنا بھانجا شادی نہیں کر پا رہا اس لیے کہ اس کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، اور ماشاءاللہ سے ہمارے پاس 22 کمروں کا گھر موجود ہے۔ کیا ہمارے صلہ رحم کا تقاضا نہیں ہے کہ اپنے گھر کا ایک روم اس کے حوالے کریں تاکہ وہ شادی کر کے اپنی زندگی کا آغاز کر سکے؟ کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ماشاءاللہ سے بامبے شہر میں ان کے پاس 9 فلیٹس ہیں، لیکن انہی کے خاندان کا ایک انسان ہے کہ جو آیا ہے مدد کرنے کے لیے، مولانا کچھ کہیں سے مدد کرا دی، میرے پاس گھر نہیں ہے، لہٰذا میں اپنے گھر کے نہ ہونے کی بنا پر آج تک میں اپنے خاندان کو بڑھا نہیں پا رہا ہوں۔ متوجہ ہے نہیں؟ وہ 9 فلیٹس کس کام کی ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے آپ نے 8 فلیٹس کو بزنس کے لیے رکھا ہے، یہ بزنس کس لیے ہے؟ تاکہ دنیا میں آپ سکون سے زندگی گزاریں۔ اگر 8 کے بجائے میں صرف مثال دیا، خدا خاصا 9 فلیٹ والا کوئی ہے ہی نہیں، صرف مثال دے رہا ہوں میں، ان 8 فلیٹس میں سے اگر آپ نے 7 فلیٹس کو بزنس کے لیے رکھا ہوتا اور اس ایک فلیٹ کو اپنے اس رشتہ دار کو دے دیا ہوتا تاکہ وہ آرام سے اپنے خانوادے کو اس گھر میں سیٹل کرنے کے بعد ایک اچھی زندگی گزار سکے، تو آپ میرے جملے پہ غور کیجئے گا، وہ 7 گھر جو بزنس کی بنا پہ آپ کو پیسہ دلا رہے ہیں وہ اتنا فائدہ نہ دیتے جتنا یہ ایک گھر جو آپ نے اپنے خاندان والے کو زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے، یہ گھر زیادہ فائدہ پہنچاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 7 گھر وہ ہیں جو دنیا میں فائدہ پہنچا رہے ہیں، وہ ایک گھر ہے جو آخرت میں فائدہ پہنچائے گا۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اور تیسری ذمہ داری فرمائی کہ مسلمانوں کے حقوق کو اس گھر میں ادا کرنے کے لیے مسلمانوں کا مجمع لگاؤ، مسلمانوں کو بلاؤ، مؤمنین کو جمع کرو۔ توجہ دی، اس زمانے میں یہ لفظ اس عنوان سے نہیں پایا جاتا تھا، یعنی آج کی زبان میں کہا جائے اگر تمہیں اللہ نے بڑا گھر دیا ہے، اس گھروں میں مجلسیں اور محفلیں منعقد کرو، مومنین تمہارے گھر میں آتے جاتے رہنا چاہیے۔ یہ تو مسئلہ ہو گیا جو آدھا پارٹ تھا۔ اب اصل سیکنڈ پارٹ کی طرف آ جائیں۔ اولا نے کہا مولا ٹھیک ہے، چشم، آپ نے جو بات کہی میں آج سے اس پہ عمل کروں گا، لیکن ایک میرے ساتھ دوسری مشکل ہے۔ بولو کیا؟ اچھا عیادت کرنے آئے، یہ زخمی ہوئے تھے، مولا کے ساتھ ایک جنگ میں زخمی ہوئے تھے، لہٰذا مولا عیادت کرنے آئے تھے۔ مولا میرے ساتھ ایک اور مشکل ہے۔ بولو کیا مشکل ہے؟
کہ میرا بھائی ہے عاصم، اس نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے اور وہ جا کر جنگل میں زندگی گزار رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے زہد اختیار کیا ہے، میں زاہد ہو گیا، بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، اتنا بڑا گھر چھوڑا ہے، نہ جانے کتنے نوکر رہے ہوں گے، کتنے سرونٹس رہے ہوں گے، کتنی خادمائیں رہی ہوں گی، کتنے غلام رہے ہوں گے، سب کو چھوڑ کے جنگل میں جا کے رہ، کیوں؟ میں زاہد ہو گیا، دنیا چھوڑ دیا۔ مولا نے کہا اس کو بلاؤ، بھیجا گیا آدمی، آیا عاصم، ظاہر ہے کہ عاصم مولا کا شیعہ تھا، عاصم آیا، دوڑتا ہوا آیا، مولا سے لپٹ گیا۔ مولا نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے یہ بات سکھائی کہ دنیا کو چھوڑ کر دنیا کی لذتوں کو ترک کر دو اور جنگل میں جا کر رہو؟ کہ مولا میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کے پاس پوری دنیا کا اختیار ہے لیکن موٹا کپڑا پہنتے ہیں، پوری دنیا کی غذائیں ہیں لیکن سوکھی روٹی کھاتے ہیں، آپ کے پاس پوری دنیا کی پوری کائنات ہے لیکن چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، میں نے آپ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے دنیا کو چھوڑ دیا، جنگل میں جا کے رہ رہا ہوں۔ مولا کے لفظ جملہ سنیں گے، مولا نے اس موقع کے اوپر جملہ فرمایا کہ تم اس کام کے ذریعے سے شیطان کے راستے پہ چل پڑے ہو، مولا کے راستے پہ نہیں چل رہے ہو، تم نے شیطان کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اس نے کہا مولا آپ، اس موقع کے پر مولا نے فرمایا کہ میں 3 وجہوں سے ایسی زندگی گزار رہا ہوں، مجھے اپنا مقابلہ نہ کرنا، میں اچھے کھانے نہیں کھاتا، اچھے لباس نہیں پہنتا، اچھے گھر میں نہیں رہتا۔ 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ رہبر کو، لیڈر کو، امام کو اس قوم کے سب سے زیادہ کمزور انسان کے جیسی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ اسے پتا ہو کہ مشکلات میں زندگی کیسی ہوتی ہے۔ توجہ فرمائی۔ دوسری وجہ سنیے، مولا فرماتے ہیں کہ کسی بھی امام کی زندگی سب سے زیادہ کمزور انسان کے جیسی ہونی چاہیے تاکہ وہ کمزور انسان بھی کہہ سکے کہ میرا مولا میرے جیسی زندگی گزارتا ہے۔ ورنہ اگر ایک مثال کے طور کے اوپر ایک وہ انسان کے جو لیڈر ہے اس کے پاس ساری فیسیلیٹیز ہیں، ایک غریب دیکھ کے کیا سوچے گا؟ وہ تو سوچے گا نا کہ بھائی میرے پاس وہ فیسیلیٹیز نہیں ہیں، میں کیسے ان کے برابری اپنی کر سکتا ہوں۔ لہٰذا یہ دوسری بات۔ تیسری بات مولا فرماتے ہیں کہ میں اس لیے اس طرح سے زندگی گزارتا ہوں تاکہ میں دنیا کی لذتوں کو ترک کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بات کہوں کہ میرے پروردگار، میں نے دنیا کی لذتیں تیرے بندوں کے لیے ترک کر دی ہیں۔ یہ نیت ہونی چاہیے۔ اب آئیے اصل بات کی طرف میں آپ کو لے کے آ جاؤں۔ یہاں تک میں نے بات اپنی مکمل کر دی، لیکن ابھی بھی زہد کیا ہے واضح نہیں ہوا۔ زہد کسے کہتے ہیں؟ یہ زہد کیسے اختیار کیا جائے اور اس زہد کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں؟ پھر وہی بات واپس جا رہی ہے، کیا دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیا جائے؟ کیا دنیا کی ساری فیسیلیٹیز کو ترک کر دیا جائے؟ حتیٰ یہ کہ زندگی کے وہ وسائل جو ہمیں میراث میں ملے ہیں، ہم کو اپنے والدین سے ملے، انہیں بھی چھوڑ دیا جائے؟ نہیں۔ زہد کیا ہے سنیے آپ۔ ایک بڑی عظیم الشان شخصیت معراج السعادہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے، ملا احمد نراقی، آپ حضرات نے نام سنا ہوگا۔ علم اخلاق کی سب سے اچھی کتاب، بیسٹ بک ہے یہ معراج السعادہ، اس سے اچھی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اور انہوں نے بڑے اچھے انداز سے اس کتاب میں زہد کے بارے میں وضاحت کی ہے۔ دنیا کی لذتوں سے انسان کس طرح سے پرہیز کرے، کس طرح سے دور رہے، کس طرح سے اس سے گریز کرے، ساری وضاحتیں ہیں۔ یہ کتاب فارسی زبان میں انہوں نے پہلی بار لکھی تھی، پوری توجہ سے سنیں آپ۔ یہ کتاب نہ صرف یہ کہ شیعوں کے درمیان بلکہ اہل سنت کے درمیان بھی بڑی مشہور ہوئی تھی اس زمانے میں۔ حتیٰ ان کے درمیان یہ جو صوفی فرقہ، آپ جانتے ہیں یہ صوفی فرقہ وہ ہے کہ جو دنیا چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہ صوفی فرقہ ان کے درمیان بھی یہ کتاب بڑی مشہور ہوئی۔ اور ان کے درمیان ایک صوفی یہ سوچ کر کہ جب اس کتاب کو ایک مولانا نے لکھا ہے تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس پر عمل بھی کر رہے ہوں گے،
جب عمل کر رہے ہوں گے تو دنیا کے سب سے بڑے زاہد کون ہوں گے؟ جس نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ وہ اپنے علاقے سے نکلا تاکہ آئے اور آنے کے بعد ملا احمد نراقی کو دیکھے کہ ملا احمد نراقی کی زندگی کیسی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو اس کے ذریعے سے پہچاننا ہے کہ اس کتاب کا لکھنے والا کس انداز سے زندگی گزار رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں ملا احمد نراقی مرجع تقلید تھے، سب سے بڑے عالم شیعت کے۔ یہ آیا، معلوم کیا کہاں پر ہے، پتہ چلا کاشان میں رہتے ہیں۔ کاشان آیا، کہاں گھر ہے؟ اچھا، پہلا جھٹکا اس کو تبھی لگا، کہاں گھر ہے؟ پتہ چلا فلاں محلے میں گھر ہے، چلے جاؤ۔ اب جو پہنچا تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ پہاڑ کی غفا میں رہتے ہوں گے، نہ کھانا نہ پینا، نہ پہننے کے لیے لباس ہوگا، نہ کوئی آرام ہوگا، نہ کوئی ملنے کے لیے آ رہا ہوگا، بالکل ایک زاہدانہ زندگی، ایک گوشے میں زندگی۔ پتہ چلا یہ تو اچھا بھلا گھر ہے ان کے پاس۔ پہلا جھٹکا لگا کہ زاہد کے پاس اچھا گھر۔ خیر سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا خود کا گھر نہ ہو، کسی ان کے چاہنے والے کا گھر ہو، آج کل آ کے یہاں پہ رہ رہے ہوں، اس لیے یہاں کا ایڈریس مجھے دیا گیا ہے۔ اب جو گھر میں اندر داخل ہوا وہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی لفافے میں مثلا حقوق شرعیہ دے رہا ہے، کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، ایک عجیب رونق ہے کہ کچھ بھی ہو یہ زاہد نہیں ہو سکتے، دنیا والے اتنا ان کی طرف راغب ہیں، یہ کیسے زاہد ہیں؟ خیر وہ جا کے گونے میں بیٹھ گیا اور وہ دیکھ رہا ہے کہ سارا مجمع، کوئی پیشانی چوم رہا ہے، کوئی مثلاً آپ ایرانیوں کا خاص انداز ہوتا ہے چہرے کو چومنا، یا ہاتھ چوم رہا ہے، یا کتاب لے رہا ہے، کتاب دیکھ عجیب انداز، بیٹھا کونے میں دیکھتا رہا۔ اور ملا احمد نراقی بھی دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ صوفیوں کا اپنا خاص لباس ہوتا ہے، خاص انداز ہوتا ہے، دور سے پہچان مل جاتے ہیں۔ ملا احمد نراقی دیکھ رہے ہیں کہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے، کچھ بولے نہیں۔ اچانک ملا احمد نراقی نے دیکھا کہ وہ اپنی جگہ سے اچانک اٹھا اور اب وہ چاہتا ہے کہ باہر کی طرف جائے۔ ملا احمد نراقی نے اس کو جلدی سے آواز دی کہ رکو صوفی، تم رکو، ٹھہرو۔ چونکا۔ ملا احمد نراقی نے اس کو اپنے قریب بلایا۔ اب جو قریب آیا تو دیکھا بہترین امامہ پہنے ہوئے ہیں، بہترین عبا ہے، ابھی تک تو دور سے دیکھ رہا تھا، اب تو اور یقین ہو گیا کہ یہ شیعہ مولوی، شیعہ مولانا لکھتے کچھ ہیں کرتے کچھ اور ہیں۔ زاہد ہے، کتاب میں کیا لکھا ہے، اور دنیا میں ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا ظاہر۔ ملا احمد نراقی نے یہ ملا احمد نراقی چونکہ کافی بزرگ ہو چکے تھے، کرسی پہ بیٹھے تھے، ان کے لیے زمین پہ بیٹھنا مشکل تھا، انہوں نے کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوسری کرسی منگائی، صوفی کو بغل میں بٹھا لیا۔ اب سارا مجمع گزر رہا ہے، مل رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، وہ صوفی دیکھ رہا ہے۔ ملا احمد نراقی نے تھوڑی دیر بعد پوچھا کہ خیریت کیا ہو گیا، تم آئے تھے بغیر ملے جا رہے تھے؟ کہ آپ تو سمجھ گئے کہ میں کیوں واپس جا رہا تھا؟ کہ نہیں، میں تو سمجھ گیا، تم سے تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ کہ صرف ایک وجہ سے، وہ وجہ یہ ہے کہ میں سمجھ کے یہ آیا تھا کہ دنیا کے سب سے بڑے زاہد آپ ہیں، لیکن آپ کے گھر آنے کے بعد پتا چلا کہ معاذ اللہ دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے آپ ہیں، تو ایسے انسان کے پاس بیٹھنے یا بات کرنے سے کیا فائدہ؟ ملا احمد نراقی نے پوچھا تو اچھا اٹھ کے کہاں جا رہے تھے؟ پوری توجہ رہے اب یہاں سے ایک ایک لفظ پہ، کہاں جا رہے تھے اٹھ کے؟ اس نے اچھا صوفی مانتے ہیں، آپ حضرات نہیں پتہ یہ واقف ہیں نہیں واقف ہیں، صوفیوں کے وہاں بھی اہل بیت اطہار کی بڑی عقیدت ہے۔ آپ شاید واقف ہیں کہ صوفی بھی امامت کے پورے سلسلے کو مانتے ہیں اور خلافت کو بھی مانتے ہیں، بس ایک فرق کے ساتھ، وہ یہ مانتے ہیں کہ خلافت ظاہری حکومت ہے، امامت باطنی حکومت ہے۔ اللہ نے امامت اہل بیت اطہار کو دی ہے جو باطنی ہے، اور ظاہری طور پہ کچھ لوگوں کو حکومت کی شکل میں اللہ نے خلافت دی ہے۔ یہ یہاں سے تھوڑا سا بھٹک گئے، تھوڑا سا نہیں بہت بڑا بھٹک گئے، تو یہ اصل اختلاف ہے ہمارا ان سے۔ لیکن اس کے باوجود یہ صوفی اہل بیت اطہار کو بہت مانتے ہیں، حتیٰ آپ نے محرم میں دیکھا ہوگا ان کے جلوس نکلتے ہیں، ان کے وہاں باقاعدہ یہ جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں غیر شیعہ حضرات کے وہاں، یہ نارملی صوفی مزاج والے کرتے ہیں۔ پوچھا جا کہاں رہے تھے؟ اس نے کہا کہ میں دنیا کے آج تک کے سب سے بڑے زاہد سرکار سید الشہداء امام حسین کی بارگاہ میں جا رہا تھا۔ اللہم صلی علی۔ نہیں، میں اس صلوات کے لیے انتظار نہیں کر رہا تھا، بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے۔
माह मुबारक रमजान में दोपहर में भी प्रोग्राम होते हैं, रात में भी प्रोग्राम होते हैं, लेकिन दोपहर में खाली पेट आप बैठते हैं, रात में तो आप माशाअल्लाह से इफ्तारी करने के बाद बैठे हैं, तो अब आप सलवात क्यों आपकी हिस्सा है? बुलंद आवाज से सलवात भेज दिए। कहां जा रहे थे? कहा दुनिया के सबसे बड़े जाहिद इमाम हुसैन की बारगाह में जा रहा था। अब आप जरा सोचिए, यहां से एक एक आदमी, जितने भी यहां बैठे हैं और जितनी मेरी आवाज सुन रहे हैं, जितने अफराद भी, एक एक आदमी अपने बारे में सोचे। मुल्ला अहमद नराकी ने कहा, अच्छा करबला जा रहे थे? कहा चलो मैं भी चलता हूं। तो चलिए। उसने ये सोचा कि अभी अपने किसी गुलाम को बुलाएंगे, अपने किसी सर्वेंट को बुलाएंगे, जाओ अंदर से अटैची लेके आओ, फिर उस अटैची में 2 4 10 20 कपड़े रखे जाएं। उस जमाने के सफर, ये आज का नहीं है कि 4 घंटे में आप नजफ अशरफ के एयरपोर्ट पे पहुंच जाएं। ये उस जमाने का सफर कि जब आपको कम से कम हफ्ता 1.5 हफ्ता लग जाता था करबला मुअल्ला पहुंचने में। कपड़े मंगवाएंगे, और आज की जबान में हो तो कहा जाएगा कि वो एटीएम कार्ड और वो न जाने कौन कौन से कार्ड होंगे साथ में, ताकि रास्ते में खर्चे के लिए इंतजामात हो सके। कम से कम ये होगा कि अगर आज की जबान होती तो कम से कम 50-60 हजार रुपए भी जेब में रख लिए जाते, न जाने कहां कौन सी जरूरत पड़ जाए, है नहीं, सारी चीजें। उनका चलिए, उस सूफी ने कहा चलिए। वो उठे, हत्ता वो आबा जो बैठे रहने की वजह से उनके दोष से गिर गई थी, उस अबा को भी नहीं उठाया। और मुल्ला अहमद नराकी ने कहा कि चलो करबला चले। हम में से कोई जा सकता है इस तरह करबला? आप इंसाफ से बताएं, अगर बाई चांस से पासपोर्ट मेरी जेब में हो, कोई जाने को तैयार होगा? कुछ नहीं तो कम से कम यही कहेंगे, कम से कम वाइफ से बता दें, है या नहीं, बच्चों से बता दें, मोहल्ले वालों से बता दें, खबर कर दी जाए, खाने का इंतजाम रास्ते के लिए कर लिया जाए, कुछ पैसा ले लिया जाए, कुछ लिबास ले लिया जाए। लेकिन ऐसा तो आज तक नहीं देखा कि चलो तो चल पड़े। वो ये समझा सूफी कि जिस तरह से अभी इनका झूठ दिखाई दे रहा था, ये एक और झूठ उसमें इजाफा हो रहा है। ये यहां से निकले हैं, घर के दरवाजे तक पहुंचेंगे, कहेंगे सूफी साहब आप बिस्मिल्लाह चलिए, मैं बाद में आपसे करबला में मुलाकात करूंगा। घर से निकलते निकलते दरवाजा भी क्रॉस हो गए, फिर भी नहीं रुके मुल्ला अहमद नराकी। अब वो तो बड़ी हैरत में है और आगे बढ़े। वो ये समझा कि अब एक और मौका आने वाला है, जब शहर से बाहर, काशान से बाहर निकलने लगेंगे, कहेंगे अच्छा साहब आप खुदा हाफिज, आप चलिए, मैं भी 3-4 दिन में पहुंचता हूं और आपसे वहीं करबला में मुलाकात करूंगा। शहर भी क्रॉस हो गया, लेकिन इसके बावजूद मुल्ला अहमद नराकी चले जा रहे हैं, उसी रोब के साथ, उसी वकार के साथ चले जा रहे हैं। अब उसको यकीन हुआ कि ये वाकईन करबला की तरफ जा रहे हैं। तब वो अचानक रुका। अब यहां से सुनिए, फिर से आप सुनिए। रुका, क्या वाकईन आप करबला जाएंगे? कहा मैं करबला तुम्हारे साथ चल रहा हूं। क्या ऐसी बात है? क्या वाकईन इसी तरह चलेंगे आप? क्या बिल्कुल ऐसे ही चलूंगा। क्या ये बताइए कि आप बगैर कुछ लिए हुए, बगैर कोई सामान लिए ऐसे कैसे जाएंगे? क्या मैं जाऊंगा, तुम क्यों परेशान, तुम्हें चलने में क्या मुश्किल है, चलो साथ में। क्या लेकिन मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्या इसलिए कि आपने अपनी बातों में मुझे इतना उलझा दिया था। नहीं पता आपने देखा है नहीं देखा, पुराने जमाने में ज्यादा था, आपके जमाने में कम है। पुराने जमाने में ये जितने सूफी होते थे, इनके पास ये 2 चीजें होती हैं कि खरबूजा एक तरबूज, इन दोनों को अंदर से खाली करके ये आप अपने लिए एक ज़र्फ बना लेते थे कि जिसमें सामान रखा जाए। ये इनका खास एक ज़र्फ होता था कि जिसको कशकोल कहते थे। इसमें जिसके घर भी जाते थे मांगने के लिए, वही कशकोल आगे बढ़ा दिया उसने, उसमें डाल दिया। ये खरबूज और तरबूज को अंदर ऊपर का हिस्सा काट के बाकायदा खास शेप दिया जाता था, ये बाकायदा कटोरे जैसा हो जाता था। उसने कहा मैं तो नहीं जा सकता। मुल्ला अहमद नराकी ने पूछा क्यों नहीं जा सकते? क्या वजह यह है कि आपने अपनी बातों में मुझे इतना उलझा दिया था कि वो कशकोल जो मैं आपके घर लेके आया था, वो आपकी कुर्सी के बगल में भूल के चला आया हूं। बस इतनी इजाजत दीजिए कि मैं जाऊं, उसको लेके आऊं और फिर उसके बाद करबला चलेंगे। क्या क्यों? उसको लेने जाने की क्या जरूरत है? क्या कोई भी सूफी बगैर कशकोल के नहीं रह सकता है। मुल्ला अहमद नराकी ने कहा कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच के आए थे और मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें वाज़े किए देता हूं कि मुझ में और तुम में यही फर्क है। ज़ुहद इसी को कहते हैं।
دنیا میں رہنا لیکن دنیا کی کسی بھی چیز سے دل نہ لگانا یہ زہد ہے. لیکن تمہارا یہ حال ہے کہ تم دنیا والوں سے کہتے ہو کہ ہم نے دنیا چھوڑ دیا ہے, اس کے باوجود تم کشکول تک کو چھوڑ کے کربلا جانے میں تیار نہیں ہوتے ہو. یہی فرق ہے. ملا احمد نراقی نے کہا کہ دنیا میں رہو لیکن دنیا سے لو نہ لگاؤ. دنیا میں رہو, ساری فیسلٹیز ہونی چاہیے, بہترین اے سی ہونا چاہیے, بہترین گاڑی ہونی چاہیے, بہترین کپڑے ہونے چاہیے, بہترین گھر ہونا چاہیے, بہترین آرام دہ زندگی ہونی چاہیے, سب کچھ, لیکن دل نہ لگاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی موقع کے اوپر یہی آرام دہ زندگی تمہیں سختیوں سے دور کر دے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, یہ حقیقت ہے جس کو آپ محسوس کریں. الحمدللہ ہمارے وہاں یہ جذبہ نہیں ہے, لیکن غیروں میں بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جن کے وہاں صرف اس لیے حج نہیں جا پاتے کہ ہم وہاں کی گرمی نہیں برداشت کر پائیں گے, اس لیے حج نہیں جا پاتے کہ وہاں کے اوپر چلنا زیادہ پڑے گا, اس لیے حج پہ نہیں جا پاتے کہ وہاں کے اوپر ہم کو مثلا طواف کے لیے اتنا زیادہ محنت کرنی پڑ جائے گی. عادت کیا ہے, اپنے گھر سے نکلے, لفٹ میں آئے, لفٹ سے باہر نکلے, گاڑی میں بیٹھے, گاڑی سے آفس میں پہنچے, وہاں سے لفٹ میں اپنے روم تک پہنچے, اپنے روم میں بھی بس 2-4 ہی قدم چلے, اس کے بعد پھر جب واپس آنے لگے پھر لفٹ میں پہنچے, اپنے گھر تک چلنے میں 10 قدم بھی نہیں چلے. اب نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادتوں سے دور ہیں, محروم ہیں. یہ تو الحمدللہ بہت اچھی پیاری مسجد ہے, لیکن اگر کسی مسجد میں اے سی نہیں ہے کہ میں کیسے نماز پڑھ سکتا ہوں, میں تو اے سی کا عادی ہوں. یہ زہد کے خلاف ہے. توجہ فرمائی آپ نے. پتہ یہ چلا کہ کسی جگہ کے اوپر افطاری میں صرف کھجور ہے, ارے میں کیسے یہاں پہ بیٹھ سکتا ہوں, میں تو اس افطاری کا عادی ہوں جو اپنے گھر میں ماشاءاللہ سے 18-20 پکوان رکھے ہو تب افطاری ہوتی ہے, صرف کھجور سے میں یہاں افطار نہیں کروں گا. یہ زہد کے خلاف ہے. توجہ فرمایا. اور اگر اس کی بہترین مثال دیکھنی ہے تو آپ نجف سے کربلا کے درمیان دیکھ لیجئے, بنیادی طور پہ آپ کو فرق دکھائی دے جائے گا. وہ اپنا سب کچھ دینے پر تیار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کی راہ میں خرچ کر رہی ہیں. یہ جذبہ ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے میں کئی دفعہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں, اس خاتون کا واقعہ جلدی عرض کر رہا ہوں. البتہ آج تھوڑا دیر سے مجلس شروع ہوئی تھی لہٰذا کچھ وقت ہے میرے پاس ابھی, لیکن جلدی عرض کر رہا ہوں. زہد ہے کیا؟ اس خاتون کا انٹرویو میں نے خود ٹی وی پہ دیکھا ہے. یہ پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں, جو پہلے سال لاک ڈاؤن ہوا تھا, جب 40 کے موقع کے اوپر بہت کم لوگ جا پائے تھے, اور جس موقع کے اوپر یہ مشی کم ہو پائی تھی, چونکہ آخری دنوں میں جانے کا موقع ملا تھا, لوگ مشی کم کر پائے تھے. ایک خاتون کا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا عراقی ٹی وی کے اوپر, وہ کہہ رہی تھی کہ میری ساری تجارت ڈوب گئی. آپ کے ذہن میں کیا تصور آیا؟ لگتا ہے کہ اس مشی کے درمیان کوئی دکان لگاتی ہوگی, لوگ نہیں آئے, زائر نہیں آئے, لہٰذا تجارت نہیں ہو پائی. جب اس سے پوچھا انٹرویو لینے والے نے کہ تمہاری تجارت کیسے ڈوب گئی, یہاں تو کوئی دکان بھی نہیں ہے, اس نے کہا میں دکان تھوڑی ہی لگاتی ہوں, پھر کیسے تجارت ڈوبی تمہاری؟ کہ میں اس کا کام کرتی ہوں, تاگا بناتی ہوں, میں روئی سے دھاگا بناتی ہوں, اس سے جو رقم ملتی تھی اس رقم کی کھجوریں خرید کے میں زائرین امام حسین کے مشی کے راستے میں لے کے بیٹھ جاتی تھی. یہی کھجوریں لوگ کھاتے جاتے تھے, اور مجھے اندر سے یہ محسوس ہوتا جاتا تھا کہ میرے رزق میں برکت آ رہی ہے, مجھے لگتا تھا کہ میری تجارت بڑھ رہی ہے. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ پیسہ نہ بڑھنے کی وجہ سے وہ غم زدہ تھی, اس کو غم یہ ہو رہا تھا کہ جس رقم کو میں نے محنت سے کمایا ہے وہ زائرین امام حسین کے شکم تک غزہ نہیں جا پائی, لہٰذا میری تجارت کمزور ہو گئی ہے. یہ ہے اصل جذبہ. یہ جذبہ کس کے اندر ہے کسی کے اندر. وہ اپنی تجارت کے ضائع ہونے کو اس معنی میں استعمال کر رہی ہے. اصل زہد یہ ہے, انسان کتنا اہل بیت اطہار کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اور پھر یہیں سے مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے. وہ جو ایک مسئلہ آتا ہے خمس والا, میں پیسہ حاصل کرنے کے بعد کیوں اللہ کی راہ میں دوں. مسئلہ اللہ کی راہ میں دینے کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نیتوں کو دیکھنا چاہتا ہے, تم کتنا دینے کا جذبہ رکھتے ہو. اصل یہ ہے
انسان دنیا میں رہے لیکن دنیا میں ڈوبے نہیں. دنیا کی ساری فیسلٹیز کو استعمال کرنے کا اسلام نے پوری طرح سے انسانوں کو اجازت دیا ہے. بس فرق یہ ہے کہ دنیا کی یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت اور اطاعت کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائیں. مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. جنہوں نے اپنا سب کچھ امام حسین کے لیے چھوڑ دیا وہ آج شہداء کربلا میں شامل ہیں، اور جن کے اندر امام حسین کے لیے اپنی دنیا کو چھوڑنے کا جذبہ نہیں تھا وہ امام حسین کے اصحاب میں شامل نہیں ہو پائے. متعدد افراد ہیں. اصل زہد یہ ہے آقا کے آ جانے کے بعد پھر یہ احساس نہ ہو کہ میرے گھر کا کیا ہوگا، میری گاڑیوں کا کیا ہوگا، میرے بینک بیلنس کا کیا ہوگا، میرے ان سارے زمینوں کا کیا ہوگا جو میں نے خرید رکھی. نہیں، حضرت کے کہہ دینے کے بعد پھر یہ تصور نہ رہے کہ مجھے اپنی دنیا بچانی ہے. میدان کربلا میں امام حسین نے تو اس حر کو سینے سے لگایا ہے کہ جس نے اپنی پوری دنیا کو چھوڑا صرف کس لیے؟ تاکہ فرزند رسول پر خود کو قربان کر سکے. اور اسی لیے جو جذبہ امام حسین کا سامنے آیا جناب حر کے لیے وہ کسی اور کے لیے وہ سامنے نہیں آیا. امام حسین ان لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں کہ جو دنیا میں ہونے کے باوجود امام حسین کے لیے قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں. ہر میدان کربلا کا شہید اپنی جگہ پر ایک شخصیت تھا، لیکن خود کو جب امام حسین پہ قربان کیا ہے. آج جتنا ان شہداء کربلا کو یہ امت سلام کرتی ہے وہ صرف اس بنا پر ہے کہ انہوں نے امام حسین پر خود کو قربان کیا ہے. اور ان کے درمیان آج میں چاہتا ہوں کہ اس نوجوان کا ذکر کروں، اس جوان کا تذکرہ کروں کہ جو امام حسین کا سب سے زیادہ پیارا بیٹا تھا. جناب علی اکبر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اور اسی لیے جس موقع کے اوپر امام حسین نے یہ جملہ فرمایا کہ بیٹا اگر چاہتے ہو کہ میدان میں جاؤ تو پہلے سیدانیوں سے اجازت لو. خیمے میں آ کر امام حسین نے کبھی اپنی ماں کو راضی کیا، کبھی اپنی پھوپھی کو راضی کیا. مجھے پورا مقتل نہیں پڑھنا ہے لیکن ایک جملہ جو حمید بن مسلم نے لکھا ہے کہ جس موقع کے اوپر علی اکبر خیمے سے نکل رہے تھے انداز یہ تھا کہ کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی خیمے کا پردہ گر جاتا تھا. ایسا لگتا تھا کہ کوئی جوان نہیں، جوان کی میت نکل رہی ہے. کوئی پیچھے سے آ کر علی اکبر کا دامن پکڑ لیتا تھا اور علی اکبر پیچھے ہٹ جاتے تھے. آپ انصاف سے بتائیں جب کوئی کسی کو روکنا چاہتا ہے تو ہمیشہ شانہ پکڑتا ہے، کوئی کبھی کسی کا لباس نہیں پکڑتا ہے. آپ انصاف سے بتائیں یہ علی اکبر کا شانہ پکڑنے کے بجائے کون ہے جو علی اکبر کا لباس پکڑ رہا ہے؟ کوئی تو اتنا کم سن ہے کہ جس کا ہاتھ علی اکبر کے شانے تک نہیں پہنچ رہا ہے. میرا دل کہتا ہے یہ 4 سالہ سکینہ علی اکبر کا لباس پکڑ کے کہتی ہوگی اے بھیا جو صبح سے میدان کربلا میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے، اے بھیا میدان کی طرف نہ جانا. علی اکبر خیمے سے نکلے. مجھے پورا مقتل نہیں پڑھنا ہے، ان آخری لمحات کا ذکر کرنا ہے جب میدان کربلا میں حسین کا یہ لاڈلا علی اکبر دشمنوں پہ بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا تھا. لیکن اچانک اب جو علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، علی اکبر نے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالی. مقتل کی لفظیں ہیں ساری دشمنوں نے علی اکبر پہ تلواریں چلانی شروع کر دی. فقطعوہ اربا اربا. علی اکبر کے جسم کے اوپر اتنی تلواریں پڑ رہی تھیں کہ پورا جسم
لہو لہان ہو چکا تھا، پورا جسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہا تھا۔ علی اکبر پشت ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آئے، حسین خیمے سے نکلے، اپنے جوان بیٹے کی مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن سنیں گے اب جو سرہانے پہنچے، بیٹا ایڑیاں اگر رگڑ رہا تھا، حسین سرہانے بیٹھ کر پوچھتے ہیں اے بیٹا بتاؤ کہاں تکلیف ہے؟ فرماتے اے آقا سینے میں برچھی کی انی ٹوٹ کے رہ گئی ہے۔ حسین نے اب جو یا علی کہہ کے برچھی کی انی کو نکالا، روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ حسین نے چہرے پہ چہرہ رکھ دیا، علی الدنیا بعدک العفا یا بنی، اے بیٹا اب تمہارے بعد حسین کی دنیا تاریک ہو گئی۔